بھی احساسات اور ایموشنز کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ دل پہ ہوتے ہیں، تبھی اس کو قلب کہا گیا، کیونکہ کبھی محبت میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، کبھی غم میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے، اور انسان کو اٹیک بھی یہیں پہ آتا ہے۔ تو دل کی کیونکہ اہمیت ہے وجود بشر میں، دل ایک سینٹرل پاور ہے آپ کے وجود میں، جب تک یہ خون پہنچا رہا ہے انسان زندہ ہے۔ جیسے دل رکا، کئی اوقات یہ بھی ہوتا ہے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن دل انسان کا رک جاتا ہے، تو انسان ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے وجود میں جو خون پہنچا رہا ہے وہ آپ کا دل ہے، لیکن قلب سے مراد جو علماء فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب ہے، قلب سے مراد روح بشر ہے، آپ کی ذات ہے۔ روح کا مطلب آپ، روح کا مطلب میں۔ جسم ایک سواری ہے جس پہ آپ کی روح سوار ہے، ایک راکب ہے، ایک مرکوب ہے۔ لیکن سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے، جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے کی، وہ غلطی یہ تھی کہ جسم خدمت بشر کے لیے آیا، جسم روح کی خدمت کے لیے آیا، لیکن انسان جیسے دنیا میں آیا وہ خادم جسم بن گیا۔ یعنی یہ میرے ہاتھ، یہ میری آنکھیں، یہ میری زبان، یہ میرا جسم کس کی خدمت کے لیے ہے؟ میری روح کی خدمت کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جسم کی خدمت کرنے لگے۔ اچھے سے اچھا کھانا جسم کے لیے، کھانا روح کی غذا نہیں ہے، جسم کی غذا ہے۔ اچھے سے اچھا لباس کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اچھی سے اچھی سواری کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اچھے سے اچھے مزے، اچھے سے اچھی جگہیں گھومنا پھرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ اب انسان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو 5 لاکھ دیے جائیں آپ کہاں گھومنے جاؤ گے؟ تو اگر وہ طالب جسم ہوگا تو کہے گا میں ترکی گھومنے جاؤں گا، میں یورپ گھومنے جاؤں گا۔ لیکن اگر اسے روح کی غذا چاہیے ہو تو وہ کہے گا میں کربلا گھومنے جاؤں گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ ہر بندے پہ حج واجب کرتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس پہ حج واجب ہے۔ اب جب آپ حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی گرینری ہے، نہ وہاں پہ برفیلا موسم ہے، نہ وہاں پہ کوئی اتنے خوبصورت درخت ہیں، ایک بنجر زمین، سوکھی زمین، شدت کی گرمی کہ بندے کے سر کی کھالیں جل جاتی ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے طواف کرتے کرتے۔ وہاں پہ خدا نے اپنا گھر بنایا۔ میں کہوں خدایا، گھر بنانا تھا تو سوئٹزرلینڈ میں بناتا، کعبہ بنانا تھا کشمیر میں بناتا، کہ بندہ تیرے گھر کی زیارت بھی کر دیتا، ساتھ میں سیر و تفریح بھی ہو جاتی، تھوڑا سا مزہ بھی ہو جاتا، ادھر ادھر گھوم بھی لیتے۔ تو اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ میں تجھے جسم کے مزے کے لیے نہیں بلا رہا، میں تیرے روح کی اطاعت کے لیے بلا رہا ہوں۔ ہاں؟ خالصتاً تو میری عبادت کے لیے، ذرہ برابر اس عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ یہ سوچ کے 40 پہ جائے کہ 40 پہ کھانے بہت اچھے ملتے ہیں، اس نے زیارت حسین میں شرک کیا ہے۔ ہاں بھائی دوسرے دنوں میں جانے میں 40 میں جاؤں گا، کیوں؟ پیکیج بھی سستا ہوتا ہے، ہوٹل کا خرچہ بھی نہیں بھرنا پڑتا، اور راستے میں نظر و نیاز بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا، یہ کس چکر میں جا رہا ہے؟ کھانے کے چکر میں جا رہا ہے۔ عرب خدمت بہت کرتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی کپڑے دھوتا ہے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں نا۔ تو مطلب میں خالصتاً زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا۔ اللہ نے کہا جب تو کعبے کی زیارت کے لیے خالصتاً، وہاں پہ کوئی گرینری نہیں، وہاں پہ کوئی حسن نہیں، وہاں پہ کوئی نیچر کا حسن نہیں ہے، تو صرف میرے گھر کی زیارت کے لیے خالصتاً۔ کس کو زحمت میں ڈال؟ اپنے جسم کو، جس سواری پر تو سوار ہے اسے زحمت میں ڈال، کیونکہ یہ کبھی بھی خود کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ آپ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو گے، 3 دن عید مناؤ گے، چوتھے دن آپ کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 1 مہینہ یہ تکلیف میں چلتا ہے اور اس کو تکلیف پسند نہیں ہے۔
جسم ہمیشہ آسائش چاہتا ہے، جسم ہمیشہ سکون چاہتا ہے، لیکن روح جسم کی آسائش کو پسند نہیں کرتا، روح اپنی آسائش کو پسند کرتا ہے۔ اور روح کی آسائش کس میں ہے؟ روح کی آسائش پروردگار عالم کی محبت میں ہے اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اب بندے کو اگر اللہ کی اطاعت میں مزہ نہیں آ رہا، یہ نہ سمجھے کہ میرے روح کو مزہ نہیں آ رہا، آپ کے جسم کو مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ جسم دنیا کی لذتوں کو پسند کرتا ہے اور روح آخرت کی لذتوں کو پسند کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔